آپ نے کبھی دیکھا کسی بے نمازی کو مرنے سے پہلے اس کے پاس کوئی فرشتہ آیا ہو اور اس نے کہا بھائی توبہ کر لے ورنہ بے نمازی مر گیا؟ تو حضور فرماتے ہیں بے نمازی مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، جو اپنے رب کے حضور جھکتا نہیں تھا۔ باتوں کی کہ گرمی زیادہ ہے کہ سردی زیادہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں، پھر یہ کہتا ہے گرمی بہت ہو رہی ہے۔ اچھا عورتوں کو مردوں کو کوئی بات نہیں ملی تو یہی کرتے رہتے ہیں، گرمی بہت ہو رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں، پھر یہ کہتا ہے برسات بہت ہو رہی ہے، ایک کبھی سکون میں نہیں رہتا ہے نا۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں یہ موسموں پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے۔ اگر کوئی مقبول ولی ہوتا ہے تو موسم پہ اعتراض کر کے مردود بنا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں ہوا تیز چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہا ہوا بڑی تیز چل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یوں نہ کہو ہوا تیز چل رہی ہے، بلکہ یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے۔ یہ مولانا ہمارے رفاقت صاحب قبلہ کی دعوت، ان کی محبت پہ میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے سید صاحب قبلہ بڑے مشفق و مہربان، ہمارے قیصر خالد صاحب قبلہ۔ اب آرام سے بیٹھے، میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اچھا ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی اور حساب ہے کہ جو آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہو؟ بھائی بتاؤ نا بھائی یار ذرا، سبحان اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اور 90 گنا بھی کم لگ رہی ہیں کیا؟ یہ 90 کم لگ رہی ہیں، حالانکہ ماں بھی اپنے بیٹے کو نہیں دے گی، مگر اگر آپ کو کم لگ رہی ہوں تو میں بڑھوا بھی سکتا ہوں۔ میں دعا کروں گا اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، وہاں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہو جاتی ہے۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں اپنی تقریر کو شروع کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ لوگ سبحان اللہ وغیرہ بولتے رہیں۔ ابھی میں نے خبر سنی تو میرا دل بڑا، یہیں سے میری تقریر بس یہیں سے شروع ہے۔ کہا تھا ابراہیم ذوق نے دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو جب تک چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اس دلی میں اس دنیا میں کتنے لوگ آئے آ کے ختم ہو گئے۔ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 11 سال ہے، حافظ بن گیا ہے پورا، اور وہ اس کی اگلے ہفتے دستار ہے، اور وہ اپنے گھر آیا، نہا کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں گر گیا، ہاسپٹل میں بھرتی کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ تو مر چکا ہے۔ ماں گئی اور جا کے بولی میرے لال یہ کیا ہوا، میرے دل کے چین، تو مدرسے جب گیا تھا نا پہلی بار، تو ماں بیان کر کے رو رہی ہے، تو جب پہلی مرتبہ مدرسے گیا تھا نا میرے بیٹے، تو صرف جاتے وقت رویا تھا، مگر تیری ماں کوئی رات ایسی نہیں تھی جو اپنے بڑے بیٹے کو یاد کر کے روتی نہیں تھی۔ میرے اور بچے جب میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے تھے تو پھر مجھے تیرے مدرسے کی دال روٹی بھی یاد آتی تھی میرے بچے، اور تو بھی یاد آتا تھا میرے بچے، اور میرے بچوں کو جب میں کپڑے دھو کے پہناتی تھی تو مجھے یاد آتا تھا میرا 8 سال کا 9 سال کا بچہ کپڑے اپنے خود دھوتا ہے۔ میں نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے قربانی دی اس وجہ سے کہ جب میں مر جاؤں گی، جب میں قبر میں چلی جاؤں گی، اور جب سب لوٹ جائیں گے تو میرا بچہ حافظ نہیں لوٹے گا، وہ قرآن پڑھے گا میری قبر پہ کھڑے ہو کے، تو مجھے یقین تھا میرا اللہ مجھے بخشے گا، مگر میرے بیٹے تو نے یہ کیا کیا؟ اور پھر اپنا دوپٹہ اس کے سر پہ باندھ کے کہا میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گی، اس کی میں دستار کروں گا۔ باپ بھی یہ کہنے لگا میرے لاڈلے میرے بیٹے، میں ایک بنا پڑھا لکھا آدمی مزدور، میں نے تجھے اس وجہ سے بیٹے حافظ بنانا چاہا تھا کہ جب میرا جنازہ نکلے اور جب مصلی پہ جنازے کی میرا بیٹا آگے بڑھے گا تو میرے رب کی رحمتیں جھوم جائیں گی اور مجھے بخش دے گا میرا رب۔ مگر میرے بیٹے یہ تو نے کیا کیا؟ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ عمر کے اعتبار سے موت نہیں آتی۔ میری طرف دیکھو، عمر کے اعتبار سے موت نہیں آتی۔ جب بوڑھے کھانستے ہوئے رہ جاتے ہیں، جوانوں کی میتیں نکل جاتی ہیں۔ ہمارے قاری غلام نور مجسم صاحب قبلہ نے بڑا اچھا نعت شریف پڑھی، یہ پڑھتے ہی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، میں تو ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ ہمارے سید صاحب، میں جو بات آپ سے کر رہا تھا یہ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک 11 سال کا بچہ اگر دنیا سے جا سکتا ہے تو یہ جو تقریر کر رہا ہے ہو سکتا ہے نا اس کی زندگی کی آخری تقریر ہو۔ بولو نا بولو نا۔ دیکھو نوجوانوں، آپ کا حق بڑا میرے اوپر ہے، تھوڑا ایکو کم کریں اس کا۔
آپ کا وقت تھوڑا سا ٹریبل بڑھائیں بس کو، آپ کا بڑا حق ہے، بیٹھیں. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس کرسی سے، چونکہ قیامت میں مجھ سے حساب ہوگا کہ تو اس لائق نہیں تھا، مگر ہم نے تجھے کرسی دی تو تو نے کیا بیان کیا، کیا لوگوں کو سمجھایا. بس یہی ڈر لگا رہتا ہے. بس یہی سنو یہاں سے، اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے بولو نا، آپ کہہ دو. دیکھو آپ کے کہنے سے مجھے موت نہیں آنی، اگر میں مر جانا ہوں تو آپ نہیں کہیں گے تب بھی مر جاؤں گا. اس وجہ سے آپ یہ بات کہہ دو. ہاں ہو سکتا ہے نا، پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے، ہو سکتا ہے نا یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں کوئی بندہ آخری نصیحت سننے آیا ہو، آخری نصیحت سننے آیا ہو. آپ نے کبھی دیکھا کسی بے نمازی کو مرنے سے پہلے اس کے پاس کوئی فرشتہ آیا ہو اور اس نے کہا بھئی توبہ کر لے ورنہ بے نمازی مر گیا؟ تو حضور فرماتے ہیں بے نمازی مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، جو اپنے رب کے حضور جھکتا نہیں تھا. کبھی آپ نے سنا کہ موت نے OTP فائل کروائی ہو کہ بھئی آپ کے موبائل میں OTP آئی ہے، آپ اپنا یہ OTP فائل کریں، اس کی جو OTP ہے اس کو فل کریں تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ دنیا سے جائیں گے؟ ایسا کبھی نہ تو ہوا ہے نہ کبھی بے نمازی سے موت نے مولت. اب اجمیر آپ کی محبت آپ کو لے گئی، بہت اچھی بات ہے. اجمیر کے لیے آپ کی کار نکلی، بڑی اچھی بات ہو گئی. بھئی اجمیر جا رہے تھے آپ، بڑی اچھی بات ہے. بارگاہوں میں اولیاء اکرام کی جانا چاہیے، برکتیں ملتی ہیں. مگر یہ کیسی برکت کا سفر ہے کہ یہ یا میاں عامر کے قلعے میں تو جا رہا ہے اور وہ آدمی جسے ریسٹورنٹ پہ تو اپنی گاڑی رک رہی ہے، وہاں تو کھانے کھائے جا رہے ہیں، مگر ایک نہ عصر پڑی، نہ مغرب پڑی، نہ عشاء پڑی، ایک وقت کی نماز کے لیے بھی آپ کی کار نہیں رکی. یہ کون سی محبت ہے غریب نواز کی؟ پھر آپ اجمیر عرس کرنے چلے گئے، پوری رات آپ اجمیر میں رہے، پورے دن اجمیر میں رہے، آپ کے یہاں ہوٹل میں گرم پانی بھی تھا، پھر بھی آپ نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی آپ نے تفریح کو اجمیر کا مقدس سفر بتا دیا؟ یہ تو آپ کا تفریح کا سفر تھا، آپ کے نفس کا سفر تھا. یہ ایمان والوں کا سفر تو نہیں ہے. ایمان والے کا سفر وہ تھا کہ جب ہند الولی عطائے رسول غریب نواز کے پاؤں کے اندر چھالے پڑنے لگے اور چھالے پڑ پڑ کے پھوٹ گئے اور جب ان میں زخم بنے تو مریدوں نے کہا حضور رک جائیں، آپ کے پاؤں کے چھالے بہت بڑھ گئے ہیں، زخم بن گئے ہیں، حضور آرام کریں. ہند الولی کی آنکھوں میں آنسو آئے. سلطان الہند نے فرمایا نہیں، جب تک ایک ایک گھر میں میرے نانا کے دین کا پیغام نہیں پہنچ جاتا یہ معین الدین اپنا پاؤں نہیں روکے گا، یہ اپنا مشن نہیں روکے گا. اجمیر جانے والے کچھ ایسے ہیں جن سے اجمیر والا راضی نہیں ہے، مگر کچھ ایسے ہیں جو وقت پہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. نہ اجمیر گئے نہ مدینہ گئے، اجمیر والا بھی راضی ہے، مدینے والا بھی راضی ہے. زور سے تو بولو، مسکرا کے تو بولو. آج پیر کی محبت میں سفر لمبا اور اللہ کی مسجد میں جانے کے لیے تیار. جلدی بولو بھائی، یہ کون سی محبت ہو گئی؟ مگر سنو، آج پیر صاحب نے کہہ دیا تم میرے ساتھ اٹھو گے. حالانکہ پیر صاحب کا ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں وہ کدھر اٹھے، مگر پیر صاحب نے چونکہ کہہ دیا ہے تو لوگوں کو بڑا ہی اطمینان ہو گیا تم میرے ساتھ اٹھو گے. میں کسی پیر ویر کی بات کو اتنا نہیں مانتا، بالکل بھی نہیں مانتا. اگر مقابلے کی بات کہہ جائے تو ردی میں پھینکتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، اللہ اللہ اللہ، نمرود کے ساتھ اٹھے گا. ادھر تو دیکھو کس کے ساتھ اٹھے گا. یہ نہیں کہا گیا فلاں قوم کا نہیں اٹھے گا، نہیں، یہ نہیں کہا گیا فلاں نہیں رکے گا. جو بھی بے نمازی ہے، مگر بے نمازی کو کبھی آپ نے دیکھا موت نے کہا بھائی توبہ کر لے ورنہ اسی حال میں مر گیا تو پھر جہنم میں جائے گا. کبھی سود کھانے والے کو، کہ سود کھانے والے کا جسم یہ بڑا ہوگا، اس کا پیٹ اس کے جسم سے گرے گا، اٹھے گا گرے گا، پیٹ بار پیٹ کے بل. اچھا اس کے سود جو ہے نا اس کو کھڑا نہیں ہونے دے گا، اس کا پیٹ سود کھانے والے کا. یہ پورے ایک میدان میں اسی طرح کے ذلیل ہوں گے، اٹھیں گے گریں گے اٹھیں گے. اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ ہیں. اہل محشر کہیں گے یہ کون ہے جو منہ کے بل بار بار گر جاتے ہیں، ان کی توند نے ان کے توازن کو بگاڑ دیا. تو اہل محشر کہیں گے، فرشتے کہیں گے اہل محشر سے یہ سود کھانے والے ہیں. سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے. اللہ، مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا
کہ توبہ کر لے، اسی حال میں مرا تو جہنم میں چلا جائے گا؟ کبھی آپ نے کہا دیکھا کسی شرابی کو؟ شرابی نشہ کرنے والا اکیلا نشہ نہیں کرتا، وہ اپنی ماں کی نیندیں نشہ کر جاتا ہے، وہ اپنی ماں کی نیند اسی میں ملا کے پی جاتا ہے شراب میں، وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں، وہ اپنے بچوں کے فیوچر، وہ اپنے ماں باپ کی عزتیں، سارا کچھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ شرابی جہنم میں جائے گا، جب اس کو پیاس لگے گی تو جہنمیوں کا پیپ اس کو پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر آج تک کسی بھی ایسے انسان کو جو شراب پیتا ہو موت نے کبھی مہلت نہیں دی۔ کبھی آپ نے دیکھا مہلت دیتے ہوئے؟ اچھا آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، کبھی آپ نے دیکھا ماں باپ کا نافرمان مرنے سے پہلے اسے موت نے کہا کہ تم توبہ کر لے، اگر اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا؟ کبھی نہیں کہا۔ مگر ادھر دیکھیں، آپ دیکھیں ذرا غور کریں، اب آپ چاہیں میری پوری تقریر بھول جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے، مگر آپ یہ میری بات نہ بھولیں، یہ میری ہوتی تو چل بھول جاتے، مگر یہ اس شہنشاہ بغداد و ولایت کی بات ہے، غوث الاعظم کی بات ہے۔ اپنے موبائلوں کے اسٹیٹس پہ لگانا، اپنے دوستوں کو بتانا، اپنی بہنوں کو بتانا، اپنے بھائیوں کو بتانا، اچھی باتوں کو پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی میرے غوث الاعظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ میرے ساتھ ذرا دہراؤ ایک بات، کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا۔ بتاؤ تو، موت تجھے حال بدلنے بے نمازی نمازی نہیں بننے دے گی موت تجھے، بے شرابی تجھے شراب سے چھوٹنے نہیں دے گی موت تجھ کو مہلت نہیں دے گی۔ او سود کھانے والے، او ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے، اسی حال میں مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو بول کیا ہوگا؟ ذرا میری طرف تو دیکھ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دیکھو پہلی بات سنو، اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ یہ ذرا غور کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو اللہ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کے دوسرے جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا۔ اس کی جو بھوک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان کی عمر بڑھتی ہے وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے تو اس کی دو خواہشات جوان ہونے لگتی ہیں، ایک تو اس کی جینے کی تمنا بڑھ جاتی ہے، دوسرا پیسے کی آرزو و تمنا بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی تمنا، بوڑھے کی تمنا بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے آقا کہ اس کی قبر کی اس کی جو بھوک ہے نا وہ قبر کی صرف مٹی بھر سکتی ہے۔ آجا دیکھیں آپ، میں نے انسان کیا کہہ رہا ہے، وہ صبح شام پیسہ، اس نے سعودی عرب تک چلا گیا، امریکہ تک چلا گیا پیسے کے لیے۔ اس ذرا غور کریں، اتنا پیسہ کمایا، خوب کمایا، اور اس نے کہا دیکھو میں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا، میں نے اپنا پیسہ بچایا، اور بچانے کے لیے میں نے ترکیب کیا لگائی، یہ اس طرح سے میں نے اپنی بینک میں ایف ڈی کروا دی، یہ میرا پیسہ بچ گیا، بینک میں اکاؤنٹ میں جمع کر دیا۔ میری بہن روتی بھی آئی، میرے پاس پیسہ تھا، میں مدد کر سکتا تھا، مگر میں نے اپنی بہن کے آنسوؤں پہ اپنی نظریں پھیر لی، اس کی پریشانی پہ اپنی نظر پھیر لی، اور اپنا پیسہ بچایا۔ میں نے زمین خرید لی، اس میں انویسٹ کر دیا، اور میں نے پلاٹ خرید لیے۔ میرا بھائی پریشان رہا، مسجدیں پر کام چلتے رہے، مگر میں نے مسجدوں والوں کو ٹال دیا، میں نے مدرسے والوں کو بھی ٹالا، میں نے اپنا مال بچایا، یہ میرا مال بچ گیا۔ اچھا یہ تیرا مال بچ گیا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں نہیں میرے بھائی، وہ تیرے اکاؤنٹ میں جمع پیسہ ہوا ہے وہ نہیں بچا، جو تیرا اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے وہ پیسہ نہیں بچا، تیرا زمین میں انویسٹ ہوا ہے وہ نہیں بچا۔ اما عائشہ فرماتی اللہ کے رسول نے ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو ذبح کیا، پھر اس کو بانٹ دیا اللہ کی راہ میں۔ وہ لوگ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ اور پھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کتنا بچا؟ میں نے ایک کٹوری دکھا کے عرض کی یا رسول اللہ یہ 4-5 بوٹیاں بچی ہیں۔ حضور مسکرائے، فرمائے عائشہ یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے۔ تو بچا وہ نہیں ہے جو بینکوں میں جمع ہے، بچا وہ نہیں ہے جو زمینوں میں انویسٹ ہے، بچا وہ ہے جس سے بہن کے آنسو پوچھ لیے گئے ہیں، بچا وہ ہے جس سے بھائی کی پریشانی دور کر دی گئی ہے، بچا وہ ہے جس سے یتیم کی پریشانیاں دور کر دی گئی ہے، بچا وہ ہے یتیموں تمہارے پڑوسوں میں یتیم رہتے ہیں، اور اگر تم اپنی نظریں چھپاتے ہو تو قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہ پاؤ گے۔ یاد رکھو اس بات کو، اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے۔ یہی پیسہ کرتے کرتے شہنشاہ چلے گئے، بادشاہ چلے گئے، ساہوکار چلے گئے، امیر چلے گئے، بزنس مین چلے گئے، بادشاہ چلے گئے، فلسفی چلے گئے۔ یہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے اور نہ کسی کو چھوڑے گی۔ اجل نے ہی کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، رکھا رہ گیا یہی ڈھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے
ہے تماشا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. پھر آگے ارشاد فرماتا ہے ایسی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے, فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, یعنی دیر نہیں لگے گی. ہاں ہاں جلدی بولو کیا فرماتا ہے, کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں جلدی بولو کیا فرماتا ہے, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, یعنی بات ایک ہی ہے. اور اللہ نے ثم کا اضافہ فرمایا, پہلے فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون, پہلے فرماتا ہے جان جاؤ گے, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, پھر اس کا ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر اعلیٰ حضرت فرمان نے ترجمہ کیا ہاں ہاں جلد جاؤ گے, پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. مولا علی کے پاس گئے لوگ, حضور ایک ہی بات کو دو مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا, ہمارے سمجھ میں نہیں آیا, ایک بار جاننے کی بات سمجھ آتی ہے, اللہ نے فرمایا دو بار کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. مولا علی فرماتے ہو یتیموں کا مال مارنے والوں اور زکاتیں اپنی ادا نہ کرنے والوں سنو, ایک مرتبہ قبر میں جانو گے, ایک مرتبہ حشر میں جانو گے. ذرا چائے روک دیجئے تھوڑی دیر کے لیے, بڑی مہربانی. اے بھائی بیٹھ جاؤ, دل لگ رہا آپ لوگ نہیں لگ رہا. موت تجھے حال بدلنے ہیں, جلدی بولو موت تجھے حال بدلنے ہیں, جلدی بولو موت تجھے حال بدلنے ہیں. نہیں دے گی اور حال بدلنے دیتی نہیں ہے. 22 سال کا نوجوان, یہی آپ کی دلی میں کبھی انٹرنیٹ پہ وائرل ہوا اس کا ویڈیو, 22 سال کا نوجوان, 6 ایپس ہیں اس کے, 6 ایپس, اور اس نے 6 گھنٹے وہ ورزش کرتا ہے, تو طاقتور ہے, وہ مضبوط ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مر جائے گا؟ مگر میرے بھائی وہ فلم دیکھنے گیا, ایک گھٹیا فلم تو ویسے ہوتی گھٹیا ہے, وہ گھٹیا فلم سے بھی گھٹیا فلم دیکھنے گیا ہے. وہ گھٹیا میں بھی اعلیٰ درجے کی گھٹیا فلم دیکھ کے اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی. اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ اس کی آخری منہ میں اس نے گٹکا ڈالا, تیزی کے ساتھ بائک چلائی. اللہ اکبر, اس نے اپنی بائک تیزی کے ساتھ چلائی اور اس کو موت نے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ اپنی بائک روک لیتا. وہ پہلے گرا ہے, بائک بعد میں گری ہے, اس کو اٹیک آیا, سائلنٹ اٹیک, وہ گر گیا, وہیں پہ ہاسپٹل لے کے گئے. اس کا پورا چہرہ ادھر چکا تھا, وہ حسین چہرہ جسے بار بار سیلفی میں دیکھتا تھا, جس کے اوپر کے نشان اس کو برے لگتے تھے, وہ پورا چہرہ جس کے لیے وہ اپنے اکاؤنٹ پہ بار بار تصویریں ڈالتا تھا, لوگ اس کے چہرے سے بڑے, مگر پورا چہرہ بگڑ گیا, روڈ پر رگڑ گیا, پورے چہرے کی کھال آدھی روڈ پہ یہاں پر. اور پھر ڈاکٹر نے کہا یہ تو مر چکا ہے. پھر پوسٹ مارٹم ہاؤس, اور پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جب مردہ جاتا ہے تو پہلے اس کو لائن میں لگا دیا جاتا ہے, یعنی وہ لائن میں لگ گیا, اور وہ بھی لگ گیا, اس کی ناک میں منہ میں اس کی چل رہی ہیں مکھیاں, ناک سے چلتی ہیں منہ کے اندر کو جاتی ہیں. سارا گھمنڈ, سارا ایٹیٹیوڈ, ساری نقشے بازی, سارا گھمنڈ ختم کر دیا موت نے. تھوڑی دیر کے اندر ہی سب ختم ہو گیا, اور کوئی اس کی مکھیاں اڑانے والا بھی نہیں. یہ اس کی درگت ہو گئی. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, پہلے ان کے پاس تھی چھنی اور ہتھوڑی, مگر اب چھنی ہتھوڑی سے نہیں کرتے, ان کے پاس گلنڈر ہے, لگائیں گے سر پر, لگاتے ہیں پورے یہاں سے پھاڑ کے پورا اوپر سے اتار دیں گے تالا, اور اس کے بعد پھر یہاں سے لگائیں گے کر سے پوری پسلیاں کاٹ کے پورا جسم کھول دیں گے, اور پھر اس کے چیک کرتے ہیں سر کے اندر پانی بھرا ہے یا خون بھرا ہے یا کیا وجہ رہی ہے اس کی موت کی. پھر یہ اس کے پورے پیٹ کو وہ چیر دیتے ہیں اور اس کے اندر لگاتے ہیں موٹی موٹی, اس کے اندر سوئی سے لگاتے ہیں ٹانکے, اندر باہر 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 اندر باہر, میں نے, اور اس کے بعد پھر ٹانکے لگا کے سر میں ٹانکے لگاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اندر سے بند کر کے اور کالی پنی میں لپیٹ کر کے بھیج دیتے ہیں. میں نے اب 2018 میں اپنے قریبی آدمی کے پوسٹ مارٹم میں اس کے میں نے سر میں غسل دیا تھا اس کو, تو اس کے سر کو میں نے اٹھایا تو اس کی سفید انگلی میری اس کی سفید ہڈی میری انگلی میں لگی, اور میں نے لگا ایک صاحب نے کیا آپ کے تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑنے کے لیے غسال اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو وہ کہتا ہے او میرا ہاتھ اٹھانے والے, ہاتھ پکڑنے والے, غسل دینے والے, ذرا نرمی کر میرے غسل میں, تیرے غسل سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. انگوٹھی بھی اتار لی گئی ہے, آج میری گھڑی بھی اتار لی گئی, میری دولت پہ قبضے ہو گئے, مگر میرا عزیز کوئی ایک لوٹا بھی میرے اوپر پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں. مرنے کے بعد انسان ڈرونا بن گیا, اسے ڈر لگنے لگا ہے. میرے بھائی, میرے دوست, ادھر تو دیکھ, اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس کو لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے او مجھے دفن کر کے قبر میں لے جانے, قبر کی طرف لے جانے والوں, قبرستان کی طرف, ذرا تھوڑا ہلکے پاؤں رکھو, تمہارے پاؤں کی آہٹ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
सलाम, मेरी बहनें अगर सुन रही हो तो वो भी और आप भी सुने, और अगर आप मरने पर गौर नहीं कर रहे तब भी आप मरेंगे, और अगर मेरी बातों में आप दिलचस्पी नहीं ले रहे तब भी मरेंगे, और अगर लेंगे तब भी मरेंगे। मौला अली फरमाते तू मौत को याद करेगा तब भी मरेगा, और नहीं याद करेगा तब भी मरेगा, और अगर मरेगा तो आसानी से, अगर याद करेगा तो आसानी से मरेगा, और अगर याद नहीं करेगा तो बड़ी दुश्वारी और बड़ी सख्त मौत मरेगा। मेरी तरफ देखिए और गौर कीजिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, अब जरा गौर करें। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी वालदा अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे बेटे ईसा ना। अंदर से आवाज आई मेरे लाल, जब मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। अगर आपने चंद किताबें पढ़नी है और आपको थोड़ा घमंड गुरूर हो गया है तो चलिए ये रिवायत से हो सकता है आपके घमंड में कुछ तखफीफ हो जाए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। कभी उनका रंग सुर्ख होता है, कभी पीला, कभी वो होश में, कभी बेहोश, पूरे बिल्कुल बुजुर्ग सियाबी हैं। किसी ने कहा क्या मौत से डरे? कहा नहीं नहीं। फिर का नबी पाक फरमाते हैं कि मरने वाला तब मरता है जब उसे खबर हो जाए कि वो जन्नत में जा रहा है या दोज़ख में। तो मेरी मौत का ये वक्त करीब है। मैं अपने मालिक से कह रहा हूँ मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरी बेपनाह ताकतों वाले, माफ करने वाले, अबू हुरैरा की मौत का वक्त है। अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। हजरत सैयदना उमर आदि दुनिया के बादशाह, मेरे नबी फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। सैयदना उमर फारूक आजम के जब मारा गया उनके चाकू, तो की आंतें फट गई, पेट पूरा फट गया, और जब दूध पिया तो आपका दूध पीने वाला दूध आपका निकल गया खून बन करके, और आप रोने लगे और फरमाया मेरा सर जमीन पे रख नहीं रखा, अब्दुल्ला सर जमीन पे रख नहीं रखा, अब्दुल्ला सर जमीन पे रख। सैयदना अब्दुल्ला ने जब देखा तो कहा मेरा वक्त करीब है, मुझे आखिरी बार सजदा करने दे। सर जमीन पे रखा। रखने के बाद हजरत सैयदना उमर ने रोना शुरू किया और अर्ज की मालिक लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर ये है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, आखिरी वक्त है। अगर तूने उमर को इस वक्त न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा मालिक, उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। हजरत अली रोने लगे, ऐ उमर तुम क्यों रोते हो? मैंने नबी से सुना है तुम्हारा महल जन्नत में सुर्ख कलर का है, ऐ अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हैं? तो हजरत उमर कहने लगे तुम गवाही दोगे? कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा, मेरा बेटा हुसैन भी गवाही देगा। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं, दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से दुआ कर रहा हूं मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना मेरे करीम, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाकर मदीने में अपने महबूब के करम वाली मौत अता फरमाना। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे भाई उसका जनाजा घर चला गया, माँ रोई है मेरे लाल मेरे बच्चे, बहन रोई, मगर सबका एक जैसा दर्द नहीं होता मेरे भाई, सब एक जैसे नहीं रोते। अब उसके जनाजे को उठाने वाले भी आ गए, जल्दी उठाओ भाई हमारी दुकानें बंद हैं, जल्दी 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 बहनें जल्दी, भाई जल्दी, सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। उसका जनाजे को उठा लिया गया। हजरत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं नबी पाक के साथ में कबीला बनु नज्जार के कब्रिस्तान से गुजरे तो हुजूर की ऊँटनी इस्तिराब में आ गई बेकरार। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह की आपकी ऊँटनी बेकरार हो रही है। हुजूर ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब कैसा होता है, मैं तुम्हें दिखाता उस कब्र के अजाब, उसमें अजाब हो रहा है और उसकी आवाजें सुन के मेरी ऊँटनी जो है वो मेरी ऊँटनी इस्तिराब में आ रही है। अल्लाह अकबर। उसके जनाजे को दफन कर दिया गया और उस नौजवान के ऊपर मिट्टी डाल के लोग चले गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दफन करके जाते हैं तो वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों एक रात तो ठहर जाओ। कोई नहीं ठहरता मेरे यारों, कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो गुजारो, मगर कोई नहीं रुकता। बात यह है कि जब वो फिल्म देख के मरने वाले की कब्र में हुजूर तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है। कल ही तो है, मैं मर गया अगर तो कल कब्र में हुजूर आएंगे, मगर मेरी आंखें तो गंदी हैं। मेरा इमाम कहता है कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है। क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। क्या होना है ले वो हाकिम के सिपाही आए,
کوش تیار ہے کیا ہونا ہے، ایک بھی ایسی ویڈیو تمہارے میرے موبائل میں نہیں چلی جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ ایک ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، انسٹاگرام پہ ناچ دیکھنے والوں، اللہ کے رسول کے غلاموں، یہ بتاؤ ابھی حضور اگر تشریف لے آئیں تو ہم میں سے کتنے ہیں جو حضور کو دیکھنے کی ہمت کریں گے؟ کیسے نظریں اٹھیں گی؟ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بل۔ نوجوان یہ تیری آنکھیں نہیں تھی، تو غلط سمجھا، تو نے اسے اپنی آنکھیں سمجھی۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ کی امانت ہے آنکھیں۔ اچھا کیوں بنائی گئی ہیں؟ اللہ کے دیدار کے لیے۔ اچھا قیامت کے دن آنکھوں نے یہ عرض کر دیا مالک اس وجہ سے بنائی تھی تو نے آنکھیں کہ تیرا دیدار کریں، مگر اس نے تو گندہ کر دیا، تو کیا جواب دو گے؟ بولو جب تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف بولیں گی تب کیا جواب دو گے؟ مجھے سوال کا جواب دو۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی سمندر میں ایسی چھوٹی سے بھی چھوٹی مچھلی نہیں ہے جس کے بھوک کا علم میرے رب کو نہ ہو؟ ایک بھی مچھلی۔ اس جلسے میں تقریر کرنے والے کی نیت کو بھی وہ جان رہا ہے اور سننے والوں کو بھی جان رہا ہے۔ سوال یہ کیسے مرنا چاہتے ہو آپ؟ ایسے کہ فلم دیکھتے دیکھتے، ارے جو فلم دیکھتے دیکھتے سو رہا ہے وہ مرے گا بھی تو ویسے ہی نا، اب وہ فلم دیکھتے دیکھتے ہی مرے گا۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ سارے حضرات؟ اور میں کیسے مرنا چاہتا ہوں؟ آج مجھے یہ غور کرنا پڑے گا اور یہ سوچنا پڑے گا کیسے موت آ جائے گی میری۔ آج ہم کو طے کرنا ہوگا، کیونکہ مرنا تو ایک دن ہے۔ ایسے کہ ہمیں کوئی کلمہ یاد دلائے گا پھر بھی ہمیں کلمہ یاد نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو کلمہ کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو موت کی کبھی تیاری کی نہیں۔ ارے جو گانا سنتے سنتے سو رہا ہے، جو مرتے مرتے کلمہ نہیں، جو سوتے سوتے کلمہ نہیں پڑھ رہا، وہ مرتے مرتے کیسے کلمہ پڑھے گا؟ اب مجھے اس سوال کا جواب دو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی اپنے مرید کے قریب گئے اور وہ مرید جو ہے نا ان کا انتقال کرنے والا ہے، آپ نے سورہ یاسین پڑھی، اس نے کہا نوجوان نے بند کرو اس قرآن کو، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ پورا مجمع کہو معاذ اللہ، معاذ اللہ، سب کہو معاذ اللہ۔ آپ نے خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ڈرتے ڈرتے فرمایا بیٹے پڑھو کلمہ۔ اس نے کہا کلمے سے نفرت، جنید تم سے نفرت، تمہاری باتوں سے نفرت، اسلام سے نفرت، مر گیا۔ 40 دن لگاتار روتے رہے جنید بغدادی، اور جب خواب میں دیکھا تو جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے۔ پوچھا کیسے برباد ہوا؟ کہنے لگا حضور میں 3 گناہ کرتا تھا، میرے 3 گناہ مجھے برباد کر گئے۔ کہا کون سا گناہ؟ کہا پہلا گناہ یہ تھا میں نماز کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتا تھا، دوسرا گناہ میرا یہ تھا کہ دوستوں کے ساتھ شراب کبھی پی لیا کرتا تھا، تیسرا گناہ یہ تھا کہ میں نگاہوں کا بہت زیادہ نگاہوں کا گندا تھا، میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، اس وجہ سے میرا ایمان چھین لیا گیا۔ اب میری کوئی سفارش نہیں کر سکتا چونکہ میں تو بے ایمان ہو کے مرا ہوں حضور، میں بے ایمان ہو کے مرا ہوں۔ او میرے بھائی بتا کیسے مرنا چاہتا ہے؟ ایسے کہ لوگ تجھے کلمہ یاد دلائیں پھر بھی کلمہ یاد نہیں آئے؟ نہیں میرے بھائی، اتنا کلمہ یاد کر، اتنا کلمہ پڑھ کے تو سو جائے تو تیرا دل کلمہ پڑھنے لگے۔ کلمہ صبح بھی پڑھ شام بھی پڑھ۔ ایک بریلی میں بزرگ ہیں، 92 ایئرس عمر ہے ان کی، 92 سال کی، انتقال ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنے مریدوں سے مغرب کی نماز کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے اور ان کی آنکھ کھلی تقریباً رات کے 12 بجے۔ مریدوں سے کہا کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ جو مغرب کی پڑھ لی حضور، عشاء نہیں پڑھی ہے۔ کہ مجھے وضو کراؤ، وضو کرا دیا مگر کمزور بہت تھے کھڑا کرنے میں۔ کہ حضور کھڑا نہ ہو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کہ میں نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تو آج کیسے بیٹھ کے نماز پڑھوں گا؟ اللہ اکبر، مجھے کھڑا کر دو۔ کھڑا کرنے کے لیے 4 لوگ ادھر سہارا دے کے کھڑے ہو گئے کہ گریں گے تو چلو پکڑ لیں گے، مگر جیسے ہی انہوں نے کہا نا اللہ اکبر، نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی۔ آرام سے رکوع، آرام سے سجدہ، آرام سے قیام، آرام سے نماز، پورا رکوع سجدہ قیام اور جلسہ۔ تقریباً انہوں نے میاں 40 منٹ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کے بستر پہ لیٹ گئے۔ لوگوں سے کہا میں نے تمہارا کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کرنا، میں دنیا سے جانے والا ہوں، پڑھو کلمہ۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگ مسکرا رہے تھے، تو رو رہا تھا، مگر جائے تو بازی پلٹ کے جانا، تو مسکرا رہا ہو اور لوگ رو رہے ہو۔ اللہ اکبر، بزرگ نے کہا پڑھو کلمہ۔ ایک بار کلمہ پڑھوایا، دوسری مرتبہ جیسے ہی تیسرا کلمہ پورا ہوا ہے، تیسری بار بزرگ یہ گئے اور وہ گئے، چہرہ بالکل پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا۔ لوگوں نے جب چہرہ دیکھا تو کہنے لگے ہم نے مرنے کے بعد اتنا حسین انسان نہیں دیکھا، یہ انسان انتقال سے پہلے تو حسین تھے ہی مگر اب تو 4 چاند لگ گئے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور دنیا کو بتا کے گئے میں وہ غلام رسول ہوں، مجھے کسی نے کلمہ یاد نہیں دلایا بلکہ جو کلمہ بھولے ہوئے تھے میں ان کو کلمہ یاد دلا کے جا رہا ہوں۔ اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، جس نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید شباہت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔
ناشکری اپنی زندگی سے نکالنا اتنا ضروری ہے کہ آپ یقین جانیں کہ انسان کتنے ہی بڑے درجے پہ ہو، اگر وہ شکر نہیں ادا کرتا نا تو پوری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے مالداری میں سکون نہیں دیا ہے، اللہ نے شکر میں سکون رکھا ہے۔ میں اپنی تقریر بہت جلدی شروع کروں گا چونکہ مجھے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی ہے۔ ایک بات بس یاد کر لیں، اے بھائی کہاں چلے؟ اچھا کہاں جا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو تو بھائی چلے جائیں، ویسے بھی رات کافی ہو گئی ہے۔ اور ادھر ایک یہاں جو بیٹھا تھا وہی آدمی ہے نا یہ؟ آپ کے خوف سے وہاں چلا گیا، وہ بہت قریب بیٹھا تھا۔ کاش اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا۔ کیا کہنا ہے، ذرا اٹھک بیٹھک کا سلسلہ تھوڑا بند رکھیں حضرت۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹھ جائیں ذرا سکون سے تقریر سنیں۔ ہاں افراتفری اٹھک بیٹھک تھوڑی دیر کے اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا بیٹھ جائیں آپ بھی تھوڑا، ماشاءاللہ۔ میں بولنے لگوں گا تو آپ خود ہی نہیں جائیں گے مجھے۔ جی ارے بالکل یقین انشاءاللہ۔ بیٹھے آرام سے، بس۔ اس دور میں جتنی نعمتیں انسان کو میسر ہیں نا اتنی کبھی نہیں تھی، مگر جتنا اس دور کا انسان ناشکرہ ہے کسی دور کا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا سعدی شیرازی کہتے ہیں میں نکل کے جا رہا تھا تو میرے پاؤں کے جوتے جو ہیں نا وہ ٹوٹ گئے چونکہ پرانے ہو گئے تھے، اور چلتے چلتے پھر میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پھر پھوٹ گئے اور ان میں سے زخم بن گئے، خون نکلنے لگا۔ اب جب پاؤں آگے رکھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ اپنے سعدی کو اتنا تو دے دے کہ وہ جوتے خرید سکے۔ کہتے اگلے موڑ پہ میں نے دیکھا نا تو ایک بندہ تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ میں سجدے میں گر گیا، مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا نا میرے بھائی تو جاؤ دلی RML میں جاؤ، یا آپ جاؤ آل انڈیا میں، تمہیں باہر پڑے ہوئے لوگ ملیں گے، کسی کڈنیاں خراب ہو گئی ہیں، کسی کا پھیپھڑے خراب ہو گئے ہیں، کسی کو سکون کوئی نہیں، کوئی ایک مریض ہے اس کے ساتھ 4 لوگ سردیوں کی راتوں میں روڈ پر سو رہے ہیں کہ ہمارا یہ مریض، اس کے گردے ٹھیک ہو جائیں۔ کوئی کہتا ہے میرے گردے فیل ہیں، کوئی کہتا ہے میرا دل ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا